میری عمر تقریباً 34 سے 35 کے بیچ میں ہے۔ قد میرا 5.6 ہے۔ تعلیمی قابلیت BA ہے۔ پروفیشنل کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر رہی ہوں۔ 7 سال اقرا روزۃ الاطفال میں ٹیچر رہی ہوں۔ 3 سال میں نے وہاں پر ہیڈ ٹیچر کے کام کیا اور اس کے علاوہ وہاں سے ریزائن دینے کے بعد 3 سال میں نے ریڈ فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھایا ہے۔ اس کے بعد میرے السلام علیکم محترم مولانا، آپ کی ویڈیو دیکھ کر میں انتہائی زیادہ متاثر ہوئی، کیونکہ آپ ایک واحد انسان ہیں جس پہ میں نے ٹرسٹ کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اور آپ کے لہجے سے، آپ کی جس طریقے سے بات کرنے کا وہ سارا کچھ الگ تھلگ منفرد ہے۔ ایسے بے شمار لوگ جو ہیں اس طرح کے رشتوں کے چینلز چلا رہے ہیں، لیکن کسی پہ کوئی بھی بھروسہ نہیں تھا، تو اگنور ہی کر دیا میں نے اس ہر چیز کو۔ لیکن آپ ایک ہی انسان تھے جس پہ میرا اعتماد مطلب دل سے ہو گیا، اس لیے آپ کے سامنے میں یہ بات پیش کر رہی ہوں کہ میں ایک بہت مہذب دینی، دنیاوی اور سماجی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا والد محترم اپنے علاقے کے بہت معتبر اور عظیم انسان سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے کسی کو بھی اپنے لیول کا نہیں سمجھ کے رشتہ نہیں کیا تھا۔ میرے والد محترم نے اپنی وفات سے قبل نصیحت کی تھی کہ شادی کر لو۔ اس نصیحت کے عوض میں ایک ایماندار، شریف النفس اور باوقار لوگوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ میری عمر تقریباً 34 سے 35 کے بیچ میں ہے۔ قد میرا 5.6 ہے۔ تعلیمی قابلیت BA ہے۔ پروفیشنل کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر رہی ہوں۔ 7 سال اقرا روزۃ الاطفال میں ٹیچر رہی ہوں۔ 3 سال میں نے وہاں پر ہیڈ ٹیچر کے کام کیا اور اس کے علاوہ وہاں سے ریزائن دینے کے بعد 3 سال میں نے ریڈ فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھایا ہے۔ اس کے بعد میرے بابا جی بیمار ہو گئے تھے، تو میں نے سارے اپنی ذمہ داریوں کو سمیٹ کر میں اپنے باپ کی خدمت میں لگی رہی، کیونکہ میرا باپ اس دنیا کے ایک عظیم ترین اور اعلیٰ شخص ہے، جس کی شخصیت کے بارے میں دشمن بھی معترف ہے اور دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میں ایسے ایک معتبر گھرانے سے ہوں۔ رہی بات آپ ایک اسلامی اور مذہبی انسان ہیں، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ آپ مولانا ہیں، اور مولانا کی نیند اور عام لوگوں کی عبادت میں اللہ نے موازنہ رکھا ہے، کیونکہ عام آدمی کی عبادت اور مولانا کی نیند کے برابر بھی نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں دل سے آپ کی قدر بھی کرتی ہوں اور عزت بھی کرتی ہوں، اور امید بھی یہی رکھتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے کوئی اچھی جگہ، اسٹیبل سی جگہ کی سلیکشن کریں، اور اچھے لوگ ہوں جو اپنی بیوی کو عزت دے سکیں، ان کا جو حقوق ہے، جائز حقوق ہے، اس کی تکمیل کر سکیں، اس کی زندگی اور غم خوشی میں اس کا ساتھ دے سکیں۔ معاملات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، بڑے بڑے مسائل آتے رہتے ہیں، اس میں شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے ایک فرشتے کی مانند ہوتا ہے، وہ اس کو ہر مشکل اور ہر تکلیف میں ساتھ دیتا ہے اور اس کو تھام لیتا ہے۔ اس کے بجائے بعض مردوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، ان کی بھی اقسام ہوتے ہیں، لیکن ایک غیرت مند اور عزت دار آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اپنی عزت اور وقار کے آگے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اسی کی وہ کرتا ہے، تکمیل کے لیے اس کے پیچھے اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ ایک گٹھیا ہوتا ہے، لالچی لوگ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ سب کو بچائے، میرے ساتھ ساتھ ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بھائی، ہر باپ ان کو بچائیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ادارے چل رہے ہیں، آپ نے بہت سارے اس طرح کے کام انجام دیے ہیں، میں آپ کی ویڈیوز اور آپ کی سارے جو ولاگس ہیں میں دیکھتی ہوں، تو یہ دل سے میری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت اور نعمتیں عطا کریں، اور اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں دیں۔ تو امید یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کسی اچھی جگہ کا انتخاب کر کے آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے۔ میں گلگت کی ایک خوبصورت گاؤں ہے، بہت باوقار عزت دار گاؤں ہے، ہمارے گاؤں بڑے مشہور ہے، دیامر چلاس، جس کے مہمان نوازی، جس کی لوگوں کی اخلاق اور ان کے خدمت کو لوگ سراہتے ہیں، باقاعدہ لوگ مہمان نوازی کے لیے انہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے لیے جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، مولانا ہوتے ہیں، یہاں کے جو تبلیغی جماعتیں آتی ہیں، اسپیشلی وہ ہم اپنے گھر کے لیے پورا ایک گھر خالی کر کے چھوڑتے ہیں۔ ہمارا ایک گھر ہے اسپیشلی ان مہمانوں کے لیے بنا ہوا ہے، جس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس کی ہم جسمانی، جانی، مالی جو بھی ہماری خدمت ہوتی ہے، ہم ان کے لیے پورے دن 24 گھنٹہ ہم چوکس رہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اسلام سے بہت قریب ہیں اور ہم اسی کو اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا سب کچھ ہم دینی مذہبی ہیں اور سنی ہیں، ہم دیوبندی مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ میرے چچا لوگ ہیں، بہت مانے جانے والے لوگ ہیں، انہوں نے میرے 3 چاچاؤں نے باہر ملکوں میں اسلامی تبلیغی جماعت کے ساتھ سوڈان، نیپال اور فرانس میں
انہوں نے تبلیغی خدمات سر انجام دیے. میرے والد صاحب وہ واحد انسان ہیں جس نے قصور جیسے شہر کو فتح کیا ہے. اس زمانے میں جب قصور کے اندر تبلیغی جماعت اپنی خدمت کرنے سے ڈرتی تھی، وہاں پر میرے باپ گیا اور اس نے اپنا نام وہاں رقم کیا ہے. اور میرے ابو پہلے فوج میں ہوتے تھے، تو اس کی بہادری اور اس کی وہ کام کے کاوشوں کی وجہ سے اس کو دیوار چین کا نام دیا گیا تھا. میرے ابو کو اس وقت علاقے کے لوگ دیوار چین کے نام سے بھی جانتے تھے. اس کے علاوہ میرے ابو کی بہت ساری خدمات تھیں. وہ الیکشن لڑے، اس نے 2004 سے 2009 تک وہ وائس چیئرمین آف کلاس رہے. اس کے علاوہ میرے ابو، میں کیا بتاؤں، اس کی بہت ساری تعریفیں چھوڑو. علاوہ میری اپنی خواہش ہے کہ کوئی اچھا بندہ جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو. تو مولانا صاحب، آپ کو اللہ اچھی زندگی دے، خوبصورت زندگی دے، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر کو، آپ کے جتنے مسائل اللہ ان کو دور کر دے. تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، کوئی بھی اچھا بندہ جو ہمارے مزاج کے مطابق چل سکے. میں فراڈیا، دھوکہ باز اور لالچی لوگوں سے بہت زیادہ دور ہوں. میں خود ان سے نفرت کرتی ہوں، اور مجھے لالچ اور دھوکہ بازی اور فراڈ سے بھی نفرت ہے. میں سچے اور کھرے لوگوں کو پسند کرتی ہوں. کوئی سچا کھرا آدمی جس سے آپ مطمئن ہو سکے، آپ میرے لیے انتخاب کریں. اور آپ کے انتخاب پر میرا پورا بھروسہ ہے، اور میں آپ کے انتخاب کے اوپر کوئی بھی آبجیکشن نہیں دوں گی انشاءاللہ.